کا پانی خدا کا کلام ہے، زندگی کا پانی اس کا روح القدس ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ کاش تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے دیتا۔ ہم دنیاوی خدمت کے لیے پانی مانگتے رہتے ہیں، بیٹیاں کبھی جاتی ہیں کبھی آتی ہیں، نو، جو یسوع کے لیے کام کرنا ہے، یسوع کے لیے دھوپ بھی برداشت کرنی پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، رات کی نیند بھی برداشت کرے گی۔ اگر آپ نے یسوع کے لیے جینا ہے، کوئی بیٹی کو بیٹا چاہتا ہے کہ میں یسوع کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جب کبھی ہمارے سامنے ہماری وائف کھانا رکھتی ہے، جب کبھی دعا کا فون آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ مرتبہ یہ کام کیا ہے، کھانا پیچھے یسوع کا عمل درجہ ہے، وہ آگے، یہ ٹاپک نہیں، لیکن تھوڑا سا ہم 10 حکموں کے مطابق خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ خروج کی کتاب 20 باب اور اس کی پہلی ایسے شروع کریں گے ہم، خدا کا زندگی بخش کلام، خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے، اور 20-25 منٹ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں، جلدی بیٹے پڑھیں۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، کہ خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر سے، خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اور غلامی کے گھر میں سے نکال کر لایا ہوں، اور میں ہوں، میرے حضور تو غیر مموتوں کو نہ ماننا، اور میرے حضور میں تو غیر مموتوں کو نہ ماننا۔ بیٹی نے جو پڑھا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ تو میرے حضور میں غیر مموتوں کو نہ ماننا، نہ ان کے آگے جھکنا۔ آج سنڈے کا دن ہوتا ہے تو ابلیس نے ہمارے لیے بہت سے پلان تیار کیے ہوتے ہیں، 2 لاکھ کا پلان، 4 لاکھ کا پلان، پراپرٹی کا پلان۔ سنڈے والے دن ابلیس نے گاڑیوں کا پلان، رشتہ داروں کا پلان، لیکن ابلیس جب ہمارے سامنے منصوبے رکھ دیتا ہے تو ہم جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کام پر لعنت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں استثناء کی کتاب 28واں باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ تو اگر کھیت میں بھی کام کرتا ہوگا تو اس وقت بھی لعنتی ہوگا، گھر آتے جاتے، گھر سے باہر نکلتے وقت بھی تو لعنتی ہوگا۔ ایسی لعنت سے لے خدا ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم غربت میں زندگی بسر کریں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم زناکاری میں زندگی بسر کریں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم شراب نوشی میں زندگی بسر کریں، لیکن خدا کی زندگی پر ہم غور کریں گے کہ اس کے اندر کوالٹی کون کون سی تھی۔ نہ وہ کسی کو گالی کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ وہ کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ وہ سبھی باتیں اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ لیکن وہ ہمیں ایک نمونہ دیتا تھا۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں ہی تیرا خداوند خدا ہوں جو ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا ہوں۔ اس جگہ پر اکیلا موسیٰ ہی نہیں گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے، اس سے پیشتر، اس سے پہلے خدا کا روح القدس وہاں پر موجود تھا، اور لشکروں کا خدا اس کی زندگی کے اندر رہتا تھا۔ لیکن لشکروں کے خدا نے عجیب کام کیا، لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب ہے اور اس کے کام بھی عجیب ہے۔ وہ عجیب مشیر، خدا قادر اور ابدیت کا باپ، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور جس جگہ پر خدا کا بیٹا یسوع ہوتا ہے اسی جگہ پر سلامتی ہوتی ہے، اور جس جگہ پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہوتا اس جگہ پر سلامتی بھی نہیں ہوتی۔ پڑھے بیٹے آگے خدا کیا فرماتا ہے۔ اور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور لکھا ہے کہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر، نہ اوپر آسمان پر نہ نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یعنی زمین کے نیچے پانی میں سے ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، اور لکھا ہے کہ تم ان کے
آگے سجدہ نہ کرنا، تو میرے لیے ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت روئے زمین پر نہ کوئی بنانا، نہ ان کے آگے جھکنا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ عبادت یسوع کو سجدہ کرنے سے ہماری کامل عبادت ہوتی ہے۔ لشکروں کا خدا جس کو برکت دیتا ہے دنیا کے آخر تک قومیں قبیلے زہر لالے، لیکن یسوع کے ساتھ جو لوگ وفادار رہتے ہیں اور خدا انہیں بلندیوں پر لے جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ پراپر یسوع کے ساتھ زندگی بسر کر کر دیکھیں، ہمارے اندر خدا کے کلام کا اثر اتنی دیر ہوتا ہے جب تک ہم چرچ کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ جب چرچ سے باہر نکل جاتے ہیں تو خدا کا کلام بھی بھول گئے، پاسبانوں کو بھی بھول گئے، یسوع کو بھی بھول گئے۔ جال ہمارے اوپر کس کا رہتا ہے؟ ابلیس کا جال ہمارے اوپر رہتا ہے۔ وہ اپنے جال میں ہمیں ڈال لیتا ہے، وہ اپنے جال میں ڈال کر جسم کے اندر دنیاوی خواہشیں ڈال دیتا ہے۔ جس کی زندگی میں جیسی کمی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر پریکٹیکل کرتے ہیں، جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہوتے، کیونکہ صرف وہ دماغ ہی کا علاج کرتے ہیں۔ دماغی کمزوری ہو، ذہنی توازن اچھا نہ ہو تو وہ دماغ کا علاج کرتے ہیں اور ان کو میڈیسن دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور مریض لایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نو، یہ ہمارا کیس نہیں، کسی اور کو دکھائیں۔ ہمارا کیس کس کی طرف ہے؟ ہمارا کیس خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے۔ وہی ہمیں بنانے والا ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور وہی ہمیں خلق کرنے والا ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا کیس کسی کے پاس نہیں۔ جب دماغ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کیس نہیں۔ لکھا ہے کہ تم میرے حضور میں نہ کوئی غیر معمودوں کو نہ ماننا، نہ میرے آگے تراشی ہوئی کوئی مورت، نہ کوئی صورت نہ بنانا۔ وہ آسمان پر ہو، وہ زمین کے نیچے پتال میں ہو، نہ ان کے آگے جھکنا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ پھر آگے دیکھیں گے کہ لشکروں کا خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں تیرا خداوند خدا حیور خدا ہوں۔ حیور کا مطلب ہوتا ہے کہ اکیلا وہی خدا جو لشکروں کا خدا ہے، جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور جس نے کہا کہ زندگی کا راستہ بھی میں ہوں، اور جس نے کہا کہ زندگی کی روٹی بھی میں ہوں۔ حیور خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی واحد حقیقی خدا۔ لکھا ہے کہ نہ تو ان کے آگے جھکنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا حیور خدا ہوں۔ اکیلا حیور خدا، اس کا حیور کا مطلب ہے کہ اکیلا خدا۔ یسوع کے سوا جس مذہب کے اندر جائے، آج بدروہوں کے اوپر اختیار ہے تو وہ میرے یسوع مسیح کا اختیار ہے۔ اگر زندگیوں کے اوپر اختیار ہے تو یسوع کا اختیار ہے۔ روئے زمین کے اوپر آج حکومت ہوتی ہے تو یسوع مسیح عقل کو، ذہن کو روشن کر دیتا ہے۔ یسوع کے پاک روح کا دور ہے اور روح القدس لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے، اور روح القدس انسان کو تبدیل کر رہا ہے، اور روح القدس انسان کی زندگی کے اندر بحالی لا رہا ہے، اور روح القدس انسان کو بیداری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور روح القدس انسان کو گھبرائی میں سے نکال کر آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بڑے بیٹے آگے بھی، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اور جو عداوت رکھتے ہیں وہ بھی سنیں۔ جو بیٹیاں بھائی کسی سے عداوت رکھتے ہیں، خدا ان کے لیے کیا اچھے الفاظ یوز کرتا ہے یا نہیں؟ بڑے بیٹے، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، بہت یہ سیکھنے والا جملہ ہے، اور لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ شکریہ بیٹے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کے باپ دادا کی
بدکاری کی سزا ان کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں۔ باپ دادا کی بدکاری، چار بھائیوں کے اوپر لیٹے رہتے ہیں، جان نہیں نکلتی، گناہ کی بیماری لگ جاتی ہے، گناہ کی بیماری کور سے بڑھ کر ہے، کیونکہ رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے کہ رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمارے خداوند خدا مسیح یسوع کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بتوں کے آگے جھکنے سے انسان گناہ کرتا ہے، اسٹیچو کو ماننے سے گناہ کرتا ہے، پتھر کی مورتی کو ماننے سے گناہ کرتا ہے، اسٹیچو کے آگے جھکنے سے گناہ ہے، یسوع کو سجدہ کرنے سے کامل عبادت ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک ہم یسوع کے آگے جھکیں گے نہیں تو نجات نہیں ملے گی۔ صلیب بے شک کانوں میں ڈالے، صلیب سائیکل پہ ٹانگ دے، نجات نہیں ملے گی۔ کیسے نہیں ملے گی؟ کیونکہ لکھا ہے، خطوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر عشق اصل کو قبول نہیں کرتے۔ خداوند کا بندہ پولس جو یسوع مسیح کے بدن کا دوسرا حصہ گنا گیا اور نبیوں سے بڑھ کر اس نے زیادہ عظمت پائی جب یسوع مسیح نے اپنا آپ اس کے اوپر ظاہر کر دیا۔ تو وہ دمشق کی طرف راستہ تھا، وہ جا رہا تھا، جب یسوع مسیح نے اپنا اوپر اس کے اوپر ظاہر کیا۔ پہلے وہ مسیحوں کو مارتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے اپنا